فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ خلق عظیم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا نیچر، ایسا کلچر عطا فرمایا ہے کہ پھر وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ آپ جب بات کریں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ نیچر میں، جیسے کہ اخلاقی، اللہ اکبر، پورا اخلاقی بات کر رہا ہو۔ اگر آپ کسی سے گفتگو کریں، اگر آپ کسی سے بات چیت کریں تو پھر ایسا معلوم ہوتا تھا اللہ اکبر کہ پورے اخلاق کا مجسمہ کسی سے بات کر رہا ہو۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ذرا اخلاق کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں، اس لیے کہ آج ہمارے اندر اخلاق کی اتنی بڑی کمی ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اپنی باتوں سے، آپ اپنی گفتگو سے کسی کے دل کو دکھاتے ہیں، کسی کے دل کو توڑتے ہیں تو یاد رکھیں اس کا بھی آپ کو گناہ ملے گا، اس کا بھی آپ کو عذاب ملے گا۔ لہٰذا جس سے بھی بات کریں، جس سے بھی کلام کریں، جس سے بھی گفتگو کریں، پھر گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ گفتگو تو آپ کریں لیکن لوگ کہیں کہ مصطفیٰ کریم کا غلام گفتگو کر رہا ہے، مصطفیٰ کریم کا دیوانہ کلام کر رہا ہے۔ اپنے اندر جب آپ ایسی صفت لائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دوسرے لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، وہ بھی جو ہمارے دشمن ہیں، وہ بھی ہماری طرف اللہ اکبر بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت میں ہی بڑھیں گے جب ہم اچھا اخلاق ان کے سامنے پیش کریں گے۔ آؤ مصطفیٰ کریم کا اخلاق دیکھتے ہوئے چلیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک دن مصطفیٰ کریم نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ آج میں بہت لمبی نماز ادا کروں گا، آج طویل نماز ادا کروں گا۔ مصطفیٰ کریم نے یہ ارادہ فرما کر اللہ اکبر نیت ہی باندھی تھی کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب بچے کے رونے کی آواز آئی، اس بچے کے رونے نے، اس بچے کی آواز نے مصطفیٰ کریم کے دل کو بے چین کر دیا، اور وہ مصطفیٰ کریم کہ جو کسی کے رونے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدھر جدھر سے گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ مصطفیٰ کریم کی تو وہ شان ہے، وہ کسی کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے جو لمبی نماز پڑھنے کی نیت باندھی تھی، مختصر نماز پڑھنے کے بعد میں جس دروازے پر گئے، جس گھر کے اندر بچہ رو رہا تھا، اللہ اکبر جب اس دروازے کو دیکھا تو وہ دروازہ کسی مومن کا نہیں تھا، وہ دروازہ کسی مسلمان کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک یہودی کا تھا۔ اب ذرا اخلاقی پہلو دیکھیں، مصطفیٰ کریم نے اس دروازے پر جب دستک دی، دستک دینے کے بعد میں عورت گھر سے نکل کر آئی، کہا کون ہو؟ مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں میں محمد نامی شخص ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اس عورت نے کہا میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورت، تیری بچہ رو رہا تھا، اس بچے کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اس بچے کی آواز نے میرے قرار کو بے قرار کر دیا، میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کس وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ اس عورت نے کہا آپ پوچھنے کے لیے آئے ہو تو میں بتا دیتی ہوں، بات یہ ہے ابھی میرے گھر میں چراغ چل رہا تھا، اس چراغ کی روشنی سے بچہ کھیل رہا تھا، لیکن ابھی جب چراغ بجھ گیا ہے بچے کا دل نہیں لگ رہا ہے، اس نے رونا شروع کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے گھر گئے، اپنے گھر جانے کے بعد میں صرف مصطفیٰ کریم کے گھر میں بھی ایک ہی چراغ چل رہا تھا، آقا نے اپنے چراغ کو لیا، اس کے گھر میں لا کر رکھ دیا۔ جب اس کے گھر میں روشنی ہوئی وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم اپنے گھر تشریف لے گئے، رات کی کسی وقت میں جب شوہر آیا آ کر سو گیا، صبح جب اٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں دو چراغ ہیں۔ شوہر نے پوچھا بیوی رات جب میں گیا تھا تو ایک چراغ چھوڑ کر گیا تھا، یہ دوسرا چراغ کہاں سے آیا ہے؟ عورت نے کہا کہ رات اپنا بچہ رو رہا تھا، پڑوس میں جو محمد ابن عبداللہ رہتے ہیں وہ آئے تھے، آنے کے بعد میں اپنے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں جلا کر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شوہر نے جب اتنا سنا اپنی بیوی سے کہا اے میری بیوی، جو ہمارے بچے کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو ہمیں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، جو یہ نہیں دیکھتا یہودی ہیں کہ غیر مسلم ہیں، جو یہ نہیں دیکھتا اپنا ہے یا پرایا ہے، اے میری بیوی اس نے ہماری خوشی کے لیے، ہمارے
اپنے گھر کو روشن کیا ہے اب اپنے دل کو بھی روشن کروا کر آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، اخلاق مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آتے ہیں دونوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چراغ واپس لٹایا، لٹانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے رات ہمارے گھر میں روشنی کی تھی، اب ہمارے دل میں بھی روشنی کر دو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو اسلام کے لیے کلمہ پڑھوایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھیں اخلاقی تلوار ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم کسی پرائے کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں۔ صرف آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، عرب کا وہ دور چل رہا تھا جس کے اندر کوئی کسی کا نہیں تھا، بھائی بھائی کا نہیں تھا، بہن اپنی بہن کی نہیں تھی، باپ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، بیٹا اپنے باپ کا نہیں تھا۔ وہ دور کہ جس دور کے اندر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، یوں کہیے کہ قیامت کا منظر اس عرب کے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک بیوی کے شوہر کا انتقال ہوا، بیوی تھوڑی سی غریب تھی، اللہ اکبر جب انتقال ہوا چھوٹا سا بچہ اس نے چھوڑا، اب یہ بچہ چھوٹے پن میں اپنی زندگی بسر کرتا رہا، اپنی زندگی گزارتا رہا، اس کی ماں بھی زندگی گزارتی رہی، لیکن جب یہ بچہ تھوڑے سے شعور کو پہنچا، جب یہ بچہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اس نے اپنی ماں سے کہا ماں تیرے جسم پر جو کپڑے ہیں، تیرے جسم پر جو اللہ اکبر کپڑے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پھٹے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے تیرا جسم دکھائی دیتا ہے، اے میری ماں یا تو کوئی ایسا کپڑا لیا کہ جس سے تیرا جسم ڈھک جائے، ورنہ مجھ کو اجازت دے میں اپنے چچا کے دروازے پر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے چچا کچھ دے دے۔ اللہ اکبر، اس بچے سے اس کی ماں نے کہا بیٹا تو کپڑے کی بات کرتا ہے، آج تجھے عقل آئی ہے، میں تو بچپنے سے برداشت کر رہی ہوں، اس لیے کہ آج تک کپڑا تو بہت دور کی چیز ہے، ہمارے خاندان والوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے عزیز و اقارب نے ہمیں دو نوالے کی روٹی بھی نہیں دی ہے۔ بچے اگر تو ضد کرتا ہے تو پھر جب تجھے میں اجازت دیتی ہوں۔ اب یہ بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے پاؤں سے، اپنے ننھے منھے پیروں سے چچا کے دروازے کی طرف چلتا ہے۔ اللہ اکبر، چچا کے دروازے پر دستک دی، چچا باہر آیا، آنے کے بعد میں کہا بھتیجے کس وجہ سے آئے ہو؟ چچا سے اس بھتیجے نے کہا اے میرے چچا آپ تو جانتے ہیں کہ حالات ہمارے کمزور ہیں، آپ تو جانتے ہیں میری ماں بہت کمزور ہے، آپ تو جانتے ہیں ہمارے گھر میں فاقے بھی ہو جاتے ہیں، یہ سب چیزیں تو ہمیں برداشت ہیں، لیکن چچا میرے ماں کے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو ڈھک نہیں سکتی ہے، کئی جگہ سے دکھائی دیتا ہے، چچا اگر تھوڑا سا آپ کپڑا دے دیں تو میری ماں اپنے جسم کو ڈھک سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اس چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا ہم نے کسی کو نہیں دیا تھا، ہم نے جب پہلے نہیں دیا تھا تو پھر آج تجھے کیسے دے سکتے ہیں؟ چچا نے لوٹایا، لیکن بچہ روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ بیچ راستے میں میرے اور تمہارے مصطفیٰ کے ایک صحابی کریم مل جاتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ صحابی نے جب دیکھا فرمایا بچے کیوں رو رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے وہ دیوانے اللہ اکبر جب پوچھتے ہیں، بچہ کہتا ہے ابھی زخم تازی ہے، اگر نہ پوچھے تو اچھا کریں گے، اس لیے کہ ابھی میں اپنے چچا کے پاس سے کپڑے لینے کے لیے گیا تھا، چچا نے منع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم کے اس دیوانے نے جب اتنا سنا، وہ دیوانہ ارشاد فرماتا ہے بچے رو مت، بچے آنسو مت بہا، اس لیے کہ اب میں تجھے ایسے کا پتہ بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے جسم پر کپڑا ہوگا تو وہ تجھے دینا تو گوارا کرے گا، لیکن وہ تجھے خالی ہاتھ لٹانا گوارا نہیں کرے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت تو تڑپ کر پھر یوں بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ بے شک بے شک۔ مصطفیٰ کریم سے اس بچے نے
صحابی سے اس بچے نے پوچھا بتائیے پھر کیا پتا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس دیوانے نے کہا حرم شریف کے اندر جانا، محمد نامی شخص ہے، اس سے مانگنا، وہ تجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بچہ اپنے گھر آیا، آنے کے بعد میں بچہ کبھی مسکرا رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بھی ہیں، کبھی لبوں سے مسکراہٹ بھی جاری ہو رہی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کبھی ہنس بھی رہا ہے، تو کبھی مسکرا بھی رہا ہے، لیکن پھر کبھی تیری آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، پھر کبھی تو رو بھی رہا ہے، بچے بات کیا ہے؟ بچہ کہتا ہے ماں چچا کے پاس گیا تھا، چچا نے مجھ کو واپس لوٹا دیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، اور مجھے کپڑے دینے والے کا پتہ مل گیا ہے، میں اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان بتا اللہ۔ تو صحیح کون تجھے مل گیا ہے، کون تجھے کپڑے دینے والا مل گیا ہے؟ جب اپنے خاندان میں کسی نے نہیں دیا ہے تو پھر عرب کے اندر کون ہے جو ہمیں دے گا؟ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، اس بچے نے کہا ماں مجھے پتہ بتایا ہے حرم شریف کے اندر محمد ابن عبداللہ رہتے ہیں، وہ ضرور دیتے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا بات تو سچ ہے، بات تو حقیقت ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا ہے، واپس خالی نہیں آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس بچے نے جب اتنا کہا تو ماں نے کہا بیٹا لیکن شرط اس کی ایک رہتی ہے، وہ پہلے مسلمان بناتا ہے، وہ پہلے اسلام لانے کے لیے کہتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی اسلام لے آتا ہے، اس کو تو دیتا ہے، لیکن کسی غیر کو وہ نہیں دیتا ہے۔ اس نے کہا ماں اگر وہ مجھے اسلام لانے کے لیے کہے گا، اگر وہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے کہے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں چادر چھوڑ کر آ جاؤں گا، میں کپڑے لے کر نہیں آؤں گا، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں سے جب زیادہ ضد کی، ماں نے اجازت دی بیٹا چلا جا۔ اب بچہ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ میں مصطفیٰ کریم کے روضے کی طرف، مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف چلتا ہے، اور جب حرم شریف کے اندر جاتا ہے محمد نامی شخص یعنی ہمارے تمہارے مصطفیٰ کریم کو آواز دیتا ہے۔ شروع میں تو محمد ابن عبداللہ ہی کہتے تھے، محمد ابن عبداللہ کہہ کر جب آواز دی، مصطفیٰ کریم نے اپنے رخ انور کو، اپنے چہرے انور کو اس کی طرف پھیرا۔ شاعر نے یوں اس کی منظر کشی کی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم نے اس کی طرف دیکھا، بلایا پاس، بچے کیا بات ہے؟ بچے نے کہا میری ماں کے جسم پر کپڑے اتنے ہیں کہ کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جسم دکھائی دیتا ہے، اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ نے اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت اس کے سر پر ایسے پھیرا کہ وہ رونے لگا، اور گویا رو کر کہہ رہا ہوں کہ آج جب مصطفیٰ نے میرے سر پر دست رحمت پھیرا ہے، آج جب دست شفقت میرے سر پر رکھا ہے، مجھے اپنے گویا مرے ہوئے باپ کی یاد آ گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کیا بات ہے کیا بات ہے۔ کاندھے مبارک پر چادر پڑی ہوئی تھی، مصطفیٰ کریم نے اتارا اور اس کی تہ بنا کر اس کو لپیٹ کر اس بچے کو دے دیا۔ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے، ماں تو کہہ رہی تھی پہلے اسلام لانے کے لیے کہیں گے، پہلے مسلمان ہونے کے لیے کہیں گے، لیکن مصطفیٰ کریم نے تو بغیر مسلمان کی چادر دے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کے پاس آیا، ماں آپ جھوٹ بول رہی تھی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام لانے کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی ماں نے جب اتنا سنا کہتی ہے اے میرے بیٹے جس کو ہماری حفاظت کی اللہ اکبر پرواہ نہیں ہے، وہ ہمارا خاندان جس کو میری عزت و آبرو کی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، پھر ہم ان کے ساتھ میں نہیں رہیں گے۔ جو پرایا ہو کر ہماری عزت کی فکر کرتا ہے، چل بیٹے اسی کے پاس میں رہیں گے، چل بیٹے اسی کی غلامی میں غلامی اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ماں اور بیٹے آتے ہیں، آنے کے بعد میں مصطفیٰ کریم نے اس بچے کو دیکھا، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بچے اب کیا لینے آیا ہے؟ ماں کہتی ہے اب کچھ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، آپ نے ہمارے جسم کو ڈھکا ہے، اب ہم اپنے جسم کے گناہوں کو بھی ڈھکوانے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، یہ ہمارے اور تمہارے مصطفیٰ کا وہ اخلاق کہ جس
اس میں مصطفیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ اپنا مسلمان بھائی ہے یا پھر وہ غیر مسلم ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے۔ آپ ہر کسی کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کریں، اچھا کلام کریں، اچھی گفتگو کریں۔ یاد رکھیں ایسی گفتگو کریں کہ ہماری گفتگو سے، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا پائے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہمارے اندر یہ صفت آ جائے گی کافی حد تک ہمارے اندر سدھار ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص جس مقصد خیر کے لیے یہ محفل سجائی ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے۔ سبھی حضرات ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔